میں ویسے ہی زہریلی بارش ہوئی ہے بہت بڑی زہریلی. اتنا خوبصورت ویدر ہے, بارش اللہ اللہ کر کے دعائیں کر کے بارش مانگی آپ, زہریلی بارش. آپ وہ دیکھیں نا, وہ جو 15 کروڑ کی پٹیاں بنائی تھی وہ ساری صاف ہو گئی. وہ جو کلر ہوئے تھے سڑکوں پہ وہ تو بالکل ایسے ہی جیسے کوئی پارلر سے خاتون نکلے اور اچانک بارش ہو تو اصل چہرہ آ جاتا ہے. سڑکوں کا پھر نکل آیا. 16 کروڑ روپے لگے تھے اس پہ, اور زعیم بچہ بیچارہ جیل رہا, کو 8 دن غائب رہا. تو آج میں فیروز پور روڈ سے آیا ہوں, وہ جو گرین بیلٹ بنائی وہ سب اڑ گئی. ختم ہو گئی. ہاں, وہ اتنی زہریلی بارش ہوئی ہے کہ وہ سارا کچھ اڑ کے رہ گیا. ٹھیک ہے نا, اور وہ اورنج اور گرین مکس ہو کے نا وہ ایسے جیسے غریبوں کا شربت نہیں ہوتا, غریبوں کا شربت وہ بن گیا. تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو اتنا لوکل اور گھٹیا کلر استعمال کیا گیا تھا. میں تو حیران ہوں, یہ بالکل وہی انہوں نے استعمال کیا ہے جنہوں نے گلاب کے عرق سے لاؤ کو دھویا تھا نا. چیک کریں ابھی کلر ہے. نہیں, تھوڑا سا ہے, جیسے کہ بوڑھے بندے کا خضاب لگا دو نا تو ہفتے بعد بالکل ہی صاف ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ہے. لیکن جنہوں نے جیسے گلاب کے عرق سے دھویا تھا نا لاہور کو, بالکل اسی طرح کی پٹیاں بنی ہیں. اور آج میو ہاسپٹل میں ایک لفٹ بھی گر گئی ہے جس سے 8 لوگ زخمی, اور گری بھی آرتھوپیڈک کی, انہوں نے ہڈیاں پہلے ٹوٹی ہیں سر, اور باقی ٹوٹ گیا. یہ پچھلے سال لگی تھی لفٹ. تو یہ جو ہم فرا گوگی کا کہانی پڑھتے ہیں نا, یہ آگے جا کے بہت کچھ فرا گوگیاں نکلیں گی. میں مریم صاحبہ کے اوپر نہیں کہہ رہا کہ وہ لیکن ان کے نیچے جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. ادروائز یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اسکرین کے اوپر یہ سارا ایک آرٹیفیشل ترقی کا وہ لگ رہا ہے. یہی بات آپ کے وزیر خزانہ صاحب نے آج فرما دی کہ پاکستان اپنی ساکھ کھو چکا ہے. اب یہ اتنا بھیانک جملہ ہے, اور یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو پوری دنیا گھوم کے آیا ہے اور پاکستان کی ساکھ کا ترجمان بن کے گیا ہوا تھا. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اپنی ساکھ کھو چکا ہے تو پھر میں کیسے مان لوں کہ شیواجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ترقی کا پہیہ بہت تیزی سے چلنے لگ گیا ہے. میں کیسے مان لوں کہ جی پاکستان میں تو معاشی انقلاب آنے لگا ہے. میں کیسے مان لوں کہ پاکستان کے اندر تو مشکلات سے پاکستان معیشت کے لیے. ہمارا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ ہو گئی ہے, جو خبر میں نے پڑھی ہے ابھی تک. پھر ہم مصدق ملک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایسے چلایا جا رہا ہے جیسے دکان کو چلاتے, اور دکان کو ہی صحیح طرح چلا لو یار, چلو تسی منافع زیادہ لے لو. یہ جو ذوالفقار کہہ رہے ہیں انڈیا گیا, وہ بندہ اخبار پڑھ رہا تھا, میں لندن گیا, وہ بچہ انگلش بول رہا تھا. میں حیران ہو گیا. اچھا, لندن میں جا کے ہر بچہ انگلش بول رہا. میں نے کہا اتنی ترقی توڑی, تسی بچہ انگلش بولن دے. تو وہ کیا بولیں, تسی انگلینڈ نہیں تو گئے, تسی تو اور گئے. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ترقی انگلش سے نہیں ہوتی. چین نے انگلش سے ترقی نہیں کی تھی, جرمن نے ترقی انگلش سے نہیں کی, جاپان نے ترقی انگلش سے نہیں کی. وہ لٹریسی ریٹ بتا رہے ہیں. میں یہی بتا رہا ہوں کہ جس قوم کا لٹریسی ریٹ دوسرے کی زبان میں ہوگا نا, پھر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم جہاں کھڑے ہوئے بطور قوم تو شناخت کھو چکے ہم. ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا وزیر خزانہ کہتا ہے میں باہر جانا میرے سے کوئی اعتبار نہیں کرتا. پھر دل کو دکھ ہوا کہ وہ قطر کے وہ امیر صاحب انڈیا گئے ہیں, انہوں نے وہاں جا کے $10 ارب کی انویسٹمنٹ کر دی ہے. سانو گلاں تے لائے ادھر شکار کرنے آتے, ہمارے پاس صرف شکار کرنے آتے. تو بھائی اگر ہم اسی طرح کے وہ ہے قوم بن کے رہ گئے تو پھر ساکھ تو کھونی ہے نا. اگر آپ نے ساکھ بحال کرنی ہے, آپ باہر جائیں, مینڈیٹ والی حکومت کو لے کے جائیں, جس کو جو اعتماد سے جا کے کہے کہ میں عوام کے ترجمان ہوں. پھر میں دیکھتا ہوں کیسے ساکھ خراب ہوتی ہے. جب آپ جا کے ایک بطور پرائم منسٹر یا کوئی جا کے کہتے ہیں جی میں وہ ہوں, تو انہیں نہیں پتا کاکے نے چھنے کاکے مننے کاکے, وہ انہیں نہیں پتا کہ آپ کون ہیں, آپ تو ترجمان ہی نہیں ہے پاکستان کے. اور پھر وزیر خزانہ صاحب جنہوں نے نہ کوئی الیکشن لڑا نہ انہیں کوئی وہ جا کے اتوں آ کے بہ گئے, تو پھر ساکھ ہی کھوئیں گے اور کیا کھوئیں گے.